اچھا علی ظفر صاحب، میرا نا ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ایک بریک میں نے لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے میں رانا ثناءاللہ صاحب کو چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک بیان سنوانا چاہ رہا ہوں۔ کیوں سنوانا چاہ رہا ہوں آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ کہ نئے سال کے بعد ہمارا یہ انشاءاللہ ٹارگیٹ ہے اب کہ اس سال میں یا ہم ہوں گے یا یہ ہوں گے، تو کیسے یہ نظام نہیں چلے گا؟ اگلے سال یعنی کہ کہہ رہے 2025 میں یا یہ ہوں گے یا ہم ہوں گے، یا یہ ہوں گے یا ہم ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا ہم نے آپ کو ایک بیان سنوایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 میں یا یہ ہوں گے یا ہم ہوں گے۔ اور تحریک انصاف کے ایک اور رہنما اسد قیصر صاحب نے آج کیا کہا ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ عملاً اس وقت ملک میں مارشل لا ہے۔ خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے ورکر کو رہا کیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا ہم آگے بات کریں گے۔ 2 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے، ہم ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ ابھی حکومت کی بال کورٹ میں ہے کہ وہ ملک کو آگے بڑھانا چاہتی ہے یا اپنی ذاتی انا کی تسکین کرنا چاہتی ہے۔ تو رانا صاحب اس وقت بقول اسد قیصر صاحب کے ملک میں مارشل لا بھی ہے اور 2 جنوری سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں یا آپ رہیں گے یا وہ رہیں گے۔ یہ جو مذاکراتی کمیٹیوں کا جو پہلا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں ہم نے یہ بیٹھ کے طے کیا ہے کہ بیانات جو ہیں وہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ دیے جائیں، اور وہ دیے جانے ضروری بھی ہیں، اور اندر کی بات کسی لیکن کو نہ بتائی جائے۔ ان بیانات کے اوپر آپ نے کوئی یقین کرتے ہوئے کوئی اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا۔ اچھا، بیان جو ہیں وہ تو پھر جباتی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی انسٹرکشنز ہوتی تو ہیں رانا تو صاحب وہ دینے دوسرے پڑتے الفاظ ہیں۔ میں اگر آپ گستاخی معاف، آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اور تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے مذاکرات میں کہ ٹی وی پر اور اخبارات میں بیان بازی کے ذریعے قوم کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ میڈیا میں بیان دینا جو ہے وہ بعض اوقات مجبوری، بعض اوقات ضرورت اور بعض اوقات پارٹی لائن جو ہے اس کے تحت دینا پڑتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس بیان کے اوپر ریئیکٹ کرنا، اب دیکھیں مثال کے طور پہ اب علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگلے سال یا یہ ہوں گے یا ہم ہوں گے۔ اب انہوں نے پرسوں ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے تو وہاں پہ تو یہ بات نہیں کریں گے، وہاں پہ تو وہ یہ بات کریں کہ بھی وہ ٹھیک ہے، میڈیا میں مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے یہ بات کہہ دی، اپنے ورکرز کو بھی تو آخر ہم نے کچھ کہنا ہوتا ہے نا۔ اچھا، اب تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پرسوں جب وہ بیٹھیں گے تو بالکل اس نیت سے نہیں بیٹھیں گے کہ یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ علی ظفر صاحب، اب یہ ایک بات جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا، یہ مجھے اور بھی بہت سے لوگوں نے بتائی ہے جو ان مذاکرات میں موجود تھے کہ بھئی وہ اندر کی بات جو ہے وہ باہر نہیں بتانی، ٹی وی پہ جو مرضی کہیں، لیکن جو ہم اندر بات کریں گے وہ اور ہوگی، جو باہر بات ہوگی وہ اور ہوگی۔ تو یہ تو علی ظفر صاحب 2024 میں بھی قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا، 2025 میں بھی یہی کچھ ہوگا۔ دیکھیں، میری نظر میں جب ڈائیلاگ والی ٹیمز ہوتی ہیں تو یقینی طور پہ آپ جب بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے جو مخالفتیں ہیں، اپنی سیاست ہے، اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور آپ ایک ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں، ایک سلوشن کی طرف جانے کے لیے، ایک حل ڈھونڈنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو بہتر تو یہی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک کمیٹی پہلے بھی بنی تھی جب بھی الیکشن نہیں ہو رہا تھا پنجاب اسمبلی میں، جولائی میں، اور کے پی کی اسمبلی میں تو ایک کمیٹی بنائی تھی آپ کے اور 24 میں، اور وہ سپریم اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کے جو مذاکرات تھے نہیں، یہ 23 میں جی، اور اس میں باقاعدہ پورے سب بیٹھے تھے اور ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا اس وقت کہ ہم جو یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں الیکشن کے چکر میں، اس کو ایک کنفرم کرنے کے لیے، تو ہم کسی قسم کی باہر نکل کے بات نہیں کریں گے، اور اس کو جب تک کنکلوڈ یا ہم نے فائنل نہیں کیا، ہم اس کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کا تنقید بھی نہیں کریں گے اس معاملے پہ۔ تو میرا خیال ہے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ مذاکرات کرنے جائیں تو کم از کم جو ایشو جس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ پھر ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں، اس سے ماحول خراب ہوتا ہی ہوتا ہے، اور اگر ماحول نہیں خراب ہوتا تو پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو آپ لگتا ہے کہ اس طرح جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ اچھا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کچھ گفتگو کریں۔ میں ماحول کو اچھا کرنے والی، یعنی یہ دونوں جن صاحبان کی آپ نے بات سنائی ہے نا، میٹنگز میں
ان دونوں کی بات، علی امین گنڈاپور صاحب کی بات اتنی کوآپریٹو اور اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔